بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، یہ آج کا جو مضمون ہے یہ کل ہی والا ہے، اسی کو میں نے چاہا کہ ذرا تھوڑا سا اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔ قسط دوم قسط سوم جو بھی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، مقصد ایسی چیزیں زندگی میں آ جائے کہ جو سمجھ لو کہ ہماری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو۔ تو میرے عزیزو، کل میں نے زبان کی حفاظت اور قلب کی حفاظت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی اسی عنوان سے کچھ باتیں ہیں اور اہم ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، من نجات، نجات کی کیا صورت ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے تحت علماء نے تشریح میں لکھا ہے کہ دنیاوی اور اخروی مصائب اور حوادث، دنیاوی اور اخروی جو ہمارے اوپر فتنے اور بلایا ہے، سب سے حفاظت کی کیا صورت ہے؟ آخرت میں جہنم سے بھی نجات اور آخرت کے مصائب اور پریشانیوں سے بھی نجات، لیکن دنیا میں بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ولیسعک بیتک، اور تجھ کو تیرا گھر کافی ہو جائے، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ دھیان سے سنیے گا، کہیں سے قابو میں رکھیں، کس چیز سے کنٹرول میں رکھیں؟ تو سنیں، کسی کی غیبت نہ ہونے پائے، کسی پر خامخواہ جھوٹا بہتان اور الزام نہ لگے، کسی مومن مسلمان کی تحقیر اور تذلیل زبان سے نہ ہو، کسی کو کسی طرح کی ایذا اور تکلیف زبان سے نہ پہنچ جائے، کسی اپنے بھائی پر کوئی مصیبت اور حادثہ آ گیا تو زبان سے اس کے بارے میں ایسے جملے نہ کہیں جسے کہتے ہیں شماتت، لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی پر خوشی ظاہر نہ کرو جب کوئی مصیبت آئی، ورنہ اللہ عز و جل اس پر رحم کر کے عافیت دے دیں گے اور تم کو اس میں مبتلا کر دیں گے۔ کسی کو خام خواہ بلا وجہ گالی مت دو، کسی کو خام خواہ کے لیے بغیر کسی بات کے، بغیر وجہ کے ملامتیں نہ کرو۔ زبان کو غیر ضروری، غیر دینی، غیر شرعی، غیر مفید باتوں میں استعمال نہ کرو۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، گانے گانا، ایسی شعر و شاعری کرنا کہ جس میں آدمی خام خواہ کے لیے ادھر ادھر کی واہیات، مبالغے کی باتیں، جھوٹ کی باتیں، ناجائز عشق و محبت کی باتیں، غرض یہ کہ اس طرح کی چیزیں جس میں ہو، اس میں بھی یہ بھی ہے، اس سے بھی زبان کو کی حفاظت ہو اور زبان کا پر کنٹرول ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو املک علیک لسانک، میرے عزیز ایک چھوٹا سا لفظ فرمایا۔ ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، اللہ عز و جل حضرت والا کے آخرت میں خوب درجات بلند فرمائیں۔ جی تو حضرت والا جب سب سے پہلے ہمارے یہاں سب سے پہلے دارالعلوم آزادگل میں جب تشریف لائے اور بیان فرمایا، تو بیان کرتے وقت میں یہ فرمایا کہ دیکھو، بیان کا لمبا ہونا ضروری نہیں، آؤ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 منٹ سے بھی کم کا بیان بتاتا ہوں، جس میں پورا نچوڑ بیان کر دیا۔ اور پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف سنائی اور پوچھا ساتھیوں سے، بتاؤ کتنی دیر لگی؟ یہی جو میں نے ابھی سنائی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا، من نجات، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تقریر، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، دیکھ لو کتنی دیر لگی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت جامع لفظ ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ دل اور زبان کا معاملہ بہت نازک ہے، نظر کا بھی اسی طرح،
تو یہ 1 2 دن 3 دن کی قسط میں نے سوچا اسی پر کر لوں. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنے کے لفظ میں بہت ساری چیزیں آ گئی. غیبت آ گئی، چغلی آ گئی، اور خامخواہ لوگوں پر طعن و تشنیع کرنا آ گیا، ملامت کرنا آ گیا، ایذا پڑوسی کو ایذا پہنچانا آ گیا، اور اس طرح کے جتنے ایسے جملے کے جس سے دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچے سب اس میں آیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں روایت ہے، زبان کا تعلق سے ہے، وہ بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں. کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو. سنیے گا غور سے، حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جملے ہیں جو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں ہیں، سب کچھ وحی ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ. جو انسان بولے گا اس کے خلاف ہے، اور اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور پچھتانا پڑے گا اس پر، اور اس کو اس سے نقصان پہنچے گا، اس کے حق میں مفید نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ خاموش رہے. اس لیے ایک روایت میں ایمان کے ساتھ اس بات کو جوڑا ہے میرے عزیزو، ایمان کے ساتھ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. لمبی حدیث ہے لیکن اسی کا ایک ٹکڑا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ خیر کی بات کہے یا چپ رہے. مجلس لگی ہے اور لوگ بیٹھے ہیں اور بس جی چاہتا ہے کچھ نہ کچھ بولے. ارے کیا کچھ نہ کچھ بولے؟ کہاں سے تم نے سبق سیکھا ہے کہ زبان کو کچھ نہ کچھ بولنا ضروری ہے؟ مطلب مجلس پھیکی لگے گی؟ نہیں، پھیکی نہیں لگتی. اللہ والوں کے یہاں جا کے دیکھیے، ان سے ملیے، اور ڈائری لے کے جائیے اور کاپی لے کے جائیے اور نوٹ کیجئے کتنی زائد خامخواہ کی باتیں بولتے ہیں. حضرت محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، مفتی محمود رسول گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، کبھی کسی وقت میں نے سنایا یہ قصہ. تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند میں چھتہ مسجد میں، اور وہاں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. ہمارے استاد ہیں، 2 سال ہم نے حضرت سے پڑھا. بہرحال تشریف لائے تھے تو جب طلباء کو ہم کو پتہ چلا، ہم بھاگے گئے. عصر کی نماز کے بعد وہ دروازے پہ چک پڑی ہوتی تھی، ایک چٹائی کی طرح سے اس طرح پڑی ہوتی تھی، اس کو اٹھایا، بس حضرت اندر، اور سب پورا کمرہ بھرا ہے، اور وہ اوپر سے وہ بھی کھلا ہے، پردہ بھی کھلا ہوا ہے، سب کمرے کے بھرے ہوئے دروازے میں ہم سب کھڑے ہوئے ہیں. منظر میں نے جو دیکھا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب زبان کے تعلق سے بتا رہا ہوں. کہ حضرت تشریف لائے، سلام ہوا، خیر خیریت پوچھی، اور ادھر حضرت مفتی صاحب ذکر میں مشغول، اور ادھر حضرت محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاگرد ہوتے تھے حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، سر جھکا کے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جو درس میں ہمارے ساتھ تھے اور ہم گئے ہوئے تھے، بھائی آج تم نے کیا خاص سبق سیکھا یہاں سے؟ کہ جی پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ مزہ آیا نہیں، میں تو سوچ رہا تھا کوئی بیان ہوگا، تقریر ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، سنیں گے. لیکن میں نے اس وقت ان سے عرض کیا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، بہت بڑا سبق ملا ہم کو اس میں. ایک تو نور دیکھو کس قدر تھا، خاموش مجلس تھی مگر قلب میں ایسے سکون کی کیفیت تھی جیسے دریا بہ رہا ہو. پھر دوسری بات، ان بزرگوں کو دیکھا کہ ایران توران کی خامخواہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی گپیں بلا وجہ موضوع چھیڑیں گے، اور پھر بحث کریں گے، اور پھر غصہ ہوگی، اور ایک دوسرے کی بات کاٹیں گے، اور پھر اخیر میں کبھی کبھی لڑائی ہو جائے گی. جی ہاں، جب مجلس سے اٹھیں گے تو یہ حال ہوگا کہ دونوں کے دلوں میں دوری پیدا ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے، اور غصی ہو کے مجلس گرم ہو گئی. کیوں؟ تم نے کیوں شیطان کو موقع دیا؟ ہاں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میں نے کہیں پڑھی ہے کہ جہاں چند لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے، شیطان فوراً آ جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، گویا آیا میرا مزہ. کیسے کہ اب شروع کروں گا ان کو ادھر کی ادھر کی باتوں میں، ابھی لگیں گے یہ. اور جیسے لگے اور ادھر ادھر کی باتیں نکلی، کسی کی تعریف تو کسی کی تنقیص، جب کسی کی تعریف تو کسی کی تنقیص، کسی کی غیبت، کسی کا کچھ، اور بھی کچھ نہیں تو ایک مومن، میرے بھائیوں، ایک مومن
اپنے وقت کو ضائع کیسے کر سکتا ہے زندگی کو؟ بھائی یہ تو میں انگلینڈ گیا چند سال پہلے کی بات ہے، جب تک یہ موبائل وغیرہ پہ اتنا نہیں تھا، یہ سب کے نیٹ اور یہ سارے اتنا چل رہا ہو، تو ایک ساتھی کو میں نے دیکھا وہ گاڑی میں خوب فون پہ بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس پہ تو بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں فون پر۔ کہنے لگا نہیں، کمپنی سے مفت میں ملا ہوا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو میرے دل میں فوراً یہ بات آئی، اور میں نے اس سے کہا بھائی تم سے بے تکلف دوستی ہے، ایک بات تو بتاؤ بھائی، یہ فون تو چلو تمہیں مفت میں ملا ہے، لیکن کیا یہ وقت بھی مفت میں ملا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا آج ہماری سوچ فکریں کہاں چلی گئی؟ بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، دینی مشائخ کی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں جانے والے، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں لگے ہوئے، روز دروس اور اسباق اور وعظ و نصیحت سننے والے، لیکن حال یہ ہے کہ جس وقت نیٹ پر بیٹھے ادھر بات ادھر، کیوں اجی فری ہے، میرے پاس تو وائی فائی ہے اور میرے موبائل ڈاٹا تو فنش نہیں ہوتے، ان لمیٹڈ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے موبائل ڈاٹا ان لمیٹڈ ملے ہیں، تیرے پاس وائی فائی ہے، لیکن نادان یہ جو تیرا قیمتی وقت برف کی طرح پنگھل رہا ہے خام خواہ کی باتوں میں، ادھر کی ادھر کی، ایران توران کی، چلو کبھی کبھی خیر خیریت پوچھ لی، ایک دو جملہ ہنسی خوشی کا کہہ لیا، لیکن جو فون پہ بیٹھے تو پتا چلا 10 منٹ اور 15 منٹ اور 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ باتیں ہوئی جا رہی ہیں۔ یہ بزرگوں سے سیکھا، یہ اصلاح ہے، اسی کو اصلاح نفس کہتے ہیں، یہ زبان پہ کنٹرول ہے، یہ آخرت کی فکر ہے۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آخرت پر ایمان کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ کون سی بات؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، تو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا تو چپ رہے، ایسی بات بولے جس میں کوئی فائدہ ہے، نہیں تو خاموش رہے۔ خاموشی خود بہت بڑی عبادت ہے۔ میں کل کو انشاءاللہ تیسری قسط میں بتاؤں گا کہ کنٹرول تو ان چیزوں سے کرنا ہے، لیکن دل، دماغ اور زبان کو لگانا کہے میں ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ دل اور زبان، دل کو دل میں یاد کہیں کی رکھنی ہے، دل سے سوچنا کیا ہے، دماغ کو صرف کہاں کرنا ہے، اور زبان لگانی کہاں ہے، زبان سے کرنا کیا ہے، کیوں دی گئی ہم کو یہ زبان، کیا کیا مقاصد ہے اس زبان کے، یہ انشاءاللہ میں کل کو تیسری قسط میں بتاؤں گا۔ میں بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ اس بات کو جوڑا، یہ نقطہ ہے اس میں جو بندہ عرض کر رہا ہے۔ ابھی ہماری زندگی کے قیمتی اوقات کیا فری میں کہ مفت کے ہیں کہ بیٹھے اور گپے چل رہی اور مجلسیں چل رہی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک جملے سے سبق لے لینا چاہیے، کل کلام ابن آدم علیہ لالہ، جو بولو گے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہاں، 3 قسم کی باتیں ہیں، 3 قسم کی باتیں ہیں جو ابن آدم کے نفع کے لیے ایمان والے کو نفع پہنچائے گی۔ کون؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ یہ بیٹھ گئے آپس میں اور کھانوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ وہاں یہ پلاؤ اور یہ زردہ اور اتنی قسم کی اور وہ قسم کا، اور عورتیں بیٹھ گئی کپڑوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور شادیوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہیں کہیں پر ان کا جوڑا ایسا، ان کی شادی ایسی ہوئی اور ان کا یہ۔ ارے تمہیں اس سے کیا فائدہ، کیا ملنے والا ہے؟ میرے عزیز اور بھائیوں، جب بات شروع کرو اور کوئی موضوع شروع ہو تو پہلے سوچو کہ اس موضوع کے نتیجے میں ختم ہونے یا بحث و مباحثے کے نتیجے میں کیا میں کسی مقصد دینی کو حاصل کروں گا، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بالآخر مجھے یہی ہوگا کہ بس ایک مجلس تھی، 10-20 منٹ بیٹھے اور ادھر کی بولی ادھر کی بولے اور چلے۔ قیامت کے دن میدان قیامت میں جو جملہ کسی کے خلاف اس کی عزت و آبرو کے تعلق سے جی نکل گیا ہوگا، دامن پکڑے ہوئے کھڑا ہوگا، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، اسی کو قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ تو یہ میرے عزیز غیبت ہے جس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا جا رہا ہے، غیبت جسے اتنا بڑا جرم قرار دیا جا رہا ہے، کتنا بڑا جرم،
اپنے مردہ حقیقی بھائی کا گوشت کھانا، یہ زبان کا عمل ہے کہ کہیں کا عمل ہے؟ اور پھر نیکیاں، جب وہاں پہنچیں گے تو نیکیاں بدلے میں دی جائے گی۔ وہ کھڑا ہوگا جس پہ تہمت لگائی، وہ کھڑا ہوگا جس کی غیبت کی، اور یہ چغلی، یہ ایسا خطرناک عمل ہے کہ حدیث شریف میں ایک دن میں نے جس دن طہارت اور اس پر بیان کیا تھا تو میں نے بتایا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اور جب چھینٹوں سے بچو تو پیشاب سے بدرجہ اولیٰ بچو۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آیا فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، اور وہ روایت ہے کہ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اس قبر میں، یہ جو قبریں ہیں دو، ان میں جو مردے ہیں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ اس سے بچنا بہت مشکل تھا، آسان تھا بچنا، لیکن بچتے نہیں تھے۔ ایک پیشاب کا معاملہ اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ احدہما کان یمشی بالنمیمہ، چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، علی طریق الافساد، فساد مچانے کے طریقے پر۔ تو میرے عزیزو، یہ چغلی کرنا کس چیز کا عمل ہوا؟ زبان کا عمل ہے، زبان۔ ہاں، اور جب آدمی بولتا ہے تو من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کی گفتگو زیادہ ہوگی غلطیاں بھی ہوگی۔ بھئی تم 50-100 جملے بولو گے تو 2-4 جملے غلط سلط بھی نکل جائیں گے۔ ہاں، اس لیے بہت اہتمام رکھنا چاہیے، جسے آخرت کی فکر ہوگی اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں تو مجھے آخرت میں کیا ملے گا، اور جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر مجھے ایک بار سبحان اللہ کے برابر بھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ ایک اللہ والے جو کہیں سے گزر رہے تھے اور کسی قبر پر سلام کیا تو اندر سے جواب آیا تو ان سے باتیں ہوئی تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے اندر، اور کہا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں اتنے 1000 قرآن پڑھ چکا ہوں۔ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے یہ کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اگر چاہو یہ سارے قرآن لے لو مجھ سے جو میں نے پڑھے، اور ایک مرتبہ کی اپنی سبحان اللہ مجھے دے دو۔ سن رہے ہو بھائیو؟ غور سے سننا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیوں، راز کیا ہے؟ خلاصہ پیش کر رہا ہوں قصے کا۔ تو انہوں نے کہا یہاں دنیا سے آنے کے بعد ہم پڑھتے تو ہیں، اللہ عز و جل نے فضل فرما کر ہم کو قرآن کی اجازت دی، اپنے یہ عالم برزخ میں قبروں میں جو ہے نا، اپنے حساب کے اللہ والوں کی شان ہے، واقعات ہیں بہت لمبے چوڑے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کسی اس میں مشغول ہے، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے۔ ان کے ایسا گہرا تعلق تھا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو موقع دیا گیا اس کا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب تک زمین کے اوپر ہیں، یہاں نہیں آئے، تو ہمیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ پڑھیں گے تو اس کا جو اجر ملے گا یہاں، وہ ان 1000 قرآن پڑھ لو یا 2000، ان کا اجر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ملا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ گھومنے کے لیے گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آیا اور جہاں مجلسوں میں بیٹھا ہے اور دن دنا کے خوب جو ہے وہاں یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا اور ایسے درخت تھے اور ایسی یہ تھی اور ایسی زمین تھی اور ایسے پہاڑ تھے، یہ سارا منظر بیان کر رہا ہے، اس کو بھی امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا فقد لغو، اس نے لغو عمل کیا۔ جی ہاں، اور پھر فرمایا اگر اسی جگہ سبحان اللہ کہتا، الحمدللہ کہتا، تو جنت میں کتنے درخت اس کے لیے لگتے، جنت میں کتنے محلات، یہاں کی عبادتوں کے نتیجے میں کتنے محلات جنت میں تعمیر ہوتے ہیں، اور کیا کچھ آدمی کو ملے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا بہت سی روایتیں آئی، باتیں آ گئی کہ املک علیک لسانک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میرے عزیز اور بھائیوں، اگر بیان سنا اور کہا بہت اچھا بیان تھا، حاصل نہیں ہے۔ بیان سننے کے بعد زبان کو اس طرح پکڑ لو، جکڑ لو، منہ میں ایسے بند کر لو جیسے قید ہے، قید۔ پڑھو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے احیاء العلوم اور پڑھ کے دیکھو کہ کیا کیا لکھا ہے زبان کے متعلق، جہاں زبان کی آفتوں کا ذکر ہے، حیرت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور اس لیے اس کی عادت ڈالو کہ زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے، زبان کو قابو میں کرنا ہے۔ جو بولنا ہے پہلے سوچو، اچھا مجھے یہ بات بولنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں بولوں تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا،
اس کو میں بولوں تو اس وجہ سے بولنا ہے مجھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بولنے کے نتیجے میں فلاں آدمی نے جو یہ بات کہی ہے تو اس کو جواب دیا جائے گا، فلاں آدمی فلاں کے بارے میں کچھ غلط جملے بول رہا تھا، یہ غیبت تھی، اور غیبت کا جو دفاع کرتا ہے اور اپنے مومن بھائی کی عزت کی طرف سے جو دفاع کرے، تو اس لیے میں نے بولا تاکہ اس کی عزت کی طرف سے میں دفاع کروں۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن عذاب اس سے ہٹا لیتے ہیں، عذاب ہٹا لیتے ہیں، جی ہاں۔ بہرحال تو املک علیک لسانک، ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے دے، جو مجھے گارنٹی دے دے کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان، اور دونوں رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو اس میں شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے، لیکن زبان، سارا معاملہ دل، آنکھ، زبان، یہ تین کا بہت گہرا جوڑ ہے، ان تینوں کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ دل حکم دیتا ہے فلاں کو دیکھو، اور دل زبان سے کہتا ہے اس سے بات کرو، تو دل کے اندر بھی غیر اللہ جب نہیں ہوگا اور غیر اللہ سے دل محفوظ ہوگا اور ادھر ادھر کے خیالات سے دل محفوظ ہوگا، کسی کی تحقیر سے، تنقیص سے، تعییب اور عیب لگانے سے، اور کسی کو چھوٹا سمجھنے سے، ذلیل سمجھنے سے، اور کسی کی برائیوں سے اور کسی کے نقائص سے، جی جب دل محفوظ ہوگا، دل میں سب چیزیں نہیں ہوگی، تو زبان کیوں اس کو گالی دے گی؟ زبان کیوں اس کی غیبت کرے گی؟ تو اس لیے دل کو اسی طرح رانوں کے درمیان شرمگاہ بھی محفوظ، کیوں؟ جب دل میں وہ نہیں ہے تو آنکھوں سے دیکھے گا کیوں؟ اور زبان سے اس سے ٹیلی فون پر اور موبائل پر اور نیٹ پر باتیں کرنا اور تصویریں بھیجنا اور دیکھنا دکھانا کیسے ہوگا؟ ان ساری چیزوں سے دل کو محفوظ رکھنا، دل اور زبان اور آنکھ، یہ تینوں بہت اہم اعضاء ہیں میرے عزیزوں، بہت اہم ہیں ان کی حفاظت، مگر خاص طور سے ابھی میں آپ کو زبان کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دی جانے لگی، بعض صحابہ نے ان کو جنت کی بشارت دی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، جی حضرت انس کی روایت ہے، توفی رجل من الصحابہ فقال رجل ابشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری مبارک ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا یعنی او بخل بما لا ينقصه، یعنی ایسی کوئی بات بولی ہو جو لا یعنی ہے اور خامخواہ کی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم کیسے قطعی طور پہ جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ جی ہاں، جب تک ہر شخص کے پورے احوال و اعمال، اس کے اشغال اور اس کی حرکات و سکنات زندگی سامنے نہیں ہے، کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ ہمارا زبان سے کیا حال ہے؟ جس کے بارے میں چاہے تو تعریفوں کے انبار لگا دیں گے، سامنے تعریف کرنے کو خود گناہ قرار دیا گیا، حد سے زیادہ تعریف کرنے کو خود منع کیا گیا۔ یہ میں سب زبان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، ان کنت مادحا لا بد فلیقل انی حسیبہ، کسی کی زبان سے تعریف نہ کرو، جی ہاں، اور اگر تمہیں کہنا ہی ہے یقین سے نہ کہو، اور اگر تمہیں کوئی بات کہنی ہی ہے تو یہ کہو کہ میرا گمان ہے کہ ایسا ہے، جی ہاں میرا گمان ہے، اور باقی میں اللہ پر کسی کے متعلق تزکیہ نہیں، فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جو سامنے منہ پر کسی کی تعریف کرے تو اس کے منہ پہ مٹی پھینک دو، یہ سب زبان کی چیزیں ہیں میرے عزیزوں، اس لیے زبان کو بہت قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک ہی بات یہ بھی فرمائی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جی، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جی، یمرون علیہا، یہ تو دوسرا ہے کہ جب وہ کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں تو باعزت انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ لوگ جو لغو قول و فعل سے اعراض کرنے والے ہیں، خامخواہ کی باتوں میں اور کاموں میں، ادھر ادھر کی بے فائدہ باتوں میں اور کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، وہ اپنے اللہ کی، اپنے مولا کی یاد میں مشغول ہیں، ان کے پاس کہاں فرصت ہے؟ جی ہاں، ان کے پاس کہاں فرصت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، املک علیک لسانک، زبان کو محفوظ رکھیے اور قابو میں رکھیے اور سوچ کر بولیے۔ اب میں کل کو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دل اور زبان
دل اور زبان ان کو لگانا کہ میں ہے، دل و دماغ میں یاد کیا کرنا ہے، جی ہاں کیا محفوظ رکھنا ہے، اور زبان سے کس طرح کے، زبان ذکر اللہ کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، غرض یہ ہے کہ اسی کے متعلق انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہاں جب عورتوں کے جہنم میں جانے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو میرے عزیزوں ان میں یہ بات فرمائی دی کہ یکسرن اللعن و یکفرن العشیر، یہ شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں اور لعنت بہت بھیجتی ہیں۔ دونوں کا تعلق، ناشکری عمل سے بھی ہو سکتی ہے لیکن قول سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قول سے اکثر ایسے جملے شوہر کو کہہ دیے جاتے ہیں اور شوہر کے متعلق جی اس کو سنا دیے جاتے ہیں زبان سے کہ جس سے اسے بڑی ایذا پہنچتی ہے کہ میں ٹوٹا جا رہا ہوں، مرا جا رہا ہوں، صبح و شام سے کمائی کر کے کس طرح سے لاتا ہوں اور اس کے لیے ہر راحت و آرام کی فکر میں رہتا ہوں، مگر اس کا حال یہ ہے۔ تو یہ کہے کا عمل ہوا، زبان کا عمل ہوا، جی ہاں زبان کا عمل۔ اور اگر میں واقعات سناؤں کہ زبان کے عمل پر اللہ عز و جل نے کس طرح سے لوگوں کو بخشا، کوئی ایسا جملہ نکلا، سیبویہ نے کہا کہ اللہ اعرف المعارف ہے، سارے معرفوں میں سب سے زیادہ معرفہ، تفصیل ہے اس کی، بہرحال یہ ایک جملہ ہی تھا تو اللہ عز و جل کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بخشش فرما دی۔ اور بعض جملے ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے بولنے کی وجہ سے جہنم میں انسان گرا چلا جاتا ہے، روایت میں ہے مضمون، جی ہاں لعنت بھیجنا، یکسن اللعن، یہ کہیں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ گالی دینا یہ کہیں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ میوزک گانا گانا یہ کہیں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے گالیاں دینا، گانا گانا اور اسی طرح غیبت کا اور کتنے لعنت کرنا وغیرہ سب زبان کے اعمال ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں ہمیں بہت مضبوطی اور بہت چاق و چوبندی سے، بہت سوچ سمجھ اور فکر کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ زبان گواہی دیں گی جو کچھ بولا تھا، ہاں جس پہ تہمت لگائی، جو زائد جملہ بولا، جو خام خواہ کی بات بولی، جس کو برے لقب سے پکارا، برے نام سے پکارا، جی جس کے ساتھ خام خواہ کے لیے الزام تراشی کی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے اور حفاظت کی توفیق دے کے ہمارا قلب نظر و لسان یعنی دل، زبان اور نگاہ محفوظ ہو جائے۔ انشاءاللہ کل کو تیسری قسط اسی کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ دل سے کس کو یاد کرنا چاہیے اور اس میں کس کی یادیں بسانا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح زبان سے ہمیں زبان کو کہیں میں لگانا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب